عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستو، بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسجد میں جمعہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور دعا بھی ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب نارمل طریقے سے جسے ہم پہلے پڑھتے تھے اسی طرح شروع کر دے، اور دائمی اور ہمیشہ کے لیے یہ حالت ہماری رکھے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ بیماری آپ سب کو معلوم ہے، وبا جو ہیں وہ بھی ختم ہوئی نہیں ہے. وبا ختم ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ منسٹری کی طرف سے ایک تجربہ اور ایکسپیرینس کے طور پر یہ تھوڑی اجازت ابھی دی گئی ہے، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ. اور وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہم سب مسجدوں میں یہ جمعہ اور 5 وقت کی نماز شروع کر دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مذہب اسلام نصیب فرمایا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرے گا. ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہماری سماجی اور سوشل لائف ہو یا ہماری فیملی لائف ہو، کوئی بھی لائف ہو، یہ مذہب قرآن اور حدیث اور شریعت اسلام ہمیں ہر موڑ پر، ہر وقت پر ہماری گائیڈ کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی نئی چیز پیدا ہو، کوئی نئے حالات پیدا ہو، زمانے کے اعتبار سے یا جگہ کے اعتبار سے کوئی بھی نیا حال پیدا ہو، تو ان سب کا حل ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے بعد اب کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اس شریعت محمدی کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اس لیے آپ کی شریعت، آپ کی نبوت تا قیامت رہے گی ہمیشہ کے لیے. تو وہ قرآن مجید، وہ حدیث نبوی جو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے لیے تا ابد رہنمائی کے لیے، ہمارے ہر زمانے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی اور وافی ہے. اب یہ ایک زمانہ، یہ ایک حالت ایسی شروع ہوئی ہے کہ جس میں ہم اس نارمل طریقے سے، اس سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے عام حالات میں ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے، یہی ہے کہ ہر وقت نماز میں ساتھ رہنا، کھڑا رہنا، یہ مستحب سنت ہے. اسی طرح جو مل کر یہ صفوں کو چھوڑ کر ہم کھڑے رہے ہیں، یہ عام حالت میں نہیں ہوتا. اسی طرح یہ ہم کچھ پہن کر آئے ہیں، ماسک پہن لیا ہے، یہ کر لیا ہے، یہ سارے موجودہ حالات کی وجہ سے ہیں. اور جن شروط کے ساتھ، جن کنڈیشنز کے ساتھ منسٹری نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ ساری کنڈیشن اور شروط ہمارے اسلام کے مطابق ہے. میں نے کہا کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے. اس لیے کہ جب وبا عام پھیلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ تم ہر وہ تدبیر اختیار کرو جس تدبیر سے تم اپنی جان کی حفاظت کر سکو. اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی اہم فریضہ ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو سامنے آ کر ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، کسی عضو کو شل نہیں کر سکتا، بیکار نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بیماری کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول کا اور اللہ کا حکم ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
کہ آپ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت جاؤ، جہاں بیماری پھیل رہی ہے وہاں جاؤ مت، جہاں بیماری ہے وہاں سے نکلو مت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ اس لیے آج تک جتنے بھی کنڈیشنز لگائے تھے کہ بھئی گھروں میں رہو، گھروں میں نماز پڑھو، یہ کرو، اسلام نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی حالت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ ان کے لیے ساری جگہ کو، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی ہے۔ پہلی امت میں یہ تھا کہ اپنی عبادت گاہوں اور چرچوں میں جا کر ہی عبادت ادا کرنا ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے یہ اللہ نے سہولت پیدا فرما دی ہے کہ جعلت لنا الارض مسجدا، پوری زمین جو ہے جہاں بھی پاک زمین ملے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پورا رمضان بھی گزرا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محروم رہ گئے، لیکن کچھ حکمت اللہ کی ہوتی ہے کہ گھروں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، ساری تراویح گھروں میں ہوئی، پورا قرآن مجید گھروں میں پڑھا گیا، ذکر و تلاوت گھروں میں ہوتی رہی۔ اگر بظاہر وہ دیکھے کہ ایک مسجد میں ہمیں روکا گیا تو ہزاروں مسجدیں بن گئی، سارے گھر ہماری مسجدیں بن گئے۔ اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے۔ اب جن لوگوں نے اس کے ذریعے فائدہ اٹھایا ہوگا ان گھروں میں برکتیں بھی نازل ہوگی، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں بھی آئی ہوگی۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، نمازیں پڑھائی جاتی ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے وہ گھر جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہوئی رات دن اور جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، یقیناً وہ فائدہ میں ہے، وہ کامیابی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے جو کچھ عبادتیں کی ہے وہ قبول فرمائے۔ بہرحال ابھی مجھے آپ کو بات کرنا ہے، میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے معاملے جن کو سپرد کیے گئے ہیں ان معاملے والے کی بھی اطاعت کرو۔ جو معاملہ جن کو سپرد کیا گیا ہے ان معاملے والوں کی اطاعت کرو۔ اب حکومت سے جو کچھ لیٹر ملے ہیں ذمہ داروں کو، شورا کو، مسجد کی کمیٹی والوں کو، دوسرے عبادت گاہوں کے لوگوں کو، ذمہ داروں کو، ان میں جو کنڈیشنز آئے ہیں ان کنڈیشن کے متعلق یہ سارا شروع کیا ہے۔ والنٹیئرز بھی ہے، یہ کہ بھائی تم اپنا ماسک لگا کے آؤ، اپنے جائے نماز و مصلی لے کر آؤ، ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ بالکل نہ کرو، باس میں نہ ہو، کھڑے نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ سارا طے کیا ہے۔ اس لیے اب صرف آپ حضرات سے آخری یہ درخواست اور اپیل ہے کہ آپ سب حضرات اس میں فالو کیجئے، اس میں تعاون کیجئے، اور 5 وقتہ نماز کے لیے بھی میں یہ جیسے حکومت کا ریکمنڈیشن ہے، ایک درخواست ہے کہ جو اوور 70 ہے، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہے، اوور 70، اور جو حضرات بیمار ہے وہ بجائے مسجد میں آنے کے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ ابھی بھی بچنا ضروری ہے، خدا نہ خواستہ ان سے اگر کیسز ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرمیشن واپس لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم احتیاط سے کام لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Maulana. Just a quick recap of what Maulana mentioned here, basically. I don't want to take much of your time. We need to start Adhan and get going with Jummah. Jazakumullah khair for everyone, to everyone for listening to the directives of the volunteers and cooperating. We really appreciate this. I just want to break down exactly what the current directive is right now from the government and why we're doing all this. The government has given us permission, after closing the places of worship totally, they have now given us permission to occupy the masjid 30% or 6 feet, 6 social distancing, and in that effect, however many people we can fit. So to that, we have started, inshallah, praying our salah here. As you can see, we're all spaced out 6 feet apart right now, and inshallah, it'll stay this way until more relief comes from the government in the way of a directive and a law.
So with this, they've also recommended quite a few things. So first and foremost is the mask. We are requiring every musalli that comes to the masjid, inshallah, from today onwards, as we have opened, to bring a mask with them and leave it on at all times. With this as well, we need a musalla. We need to bring our own musalla. So today, as you can see, the volunteers at the doors, if somebody didn't get the message about the mask and the musalla, we do have them available today. But after this, we'll require them for you to come into the masjid. So be mindful of this. Bring your mask and bring your musalla, bring your prayer mat. This is absolutely important that you bring this stuff. The second part of it is, I want to go back to the law again. 6 feet social distancing. So with this, we cannot have any gatherings here, right? If we can't, I know we haven't seen anyone, we haven't seen our friends for a while, we haven't seen people, we cannot gather together, we cannot socialize, right? Right after the directive has been given for us only to pray congregational prayer, that is salah with jamaat here, right? After the salah is done, stay seated. After the salah is done, stay seated. Everyone is recommended to stay seated until a volunteer comes to you and guides you and directs you to leave. Because as we brought you in systematically, we also need to systematically bring you back outside so that there is no crowding in the shoe areas, there's no crowding in the hallways and things like this. So we really appreciate your patience, and we really appreciate your cooperation with the volunteers. Again, many brothers were asking, can I go inside and pray my sunnah, pray some Quran and stuff like that? We do not have permission for this at this time. Inshallah, going forward we will, right? But at this time we only have permission for the congregational prayer. So again, once again, I'd like to just reiterate, bring your masks, bring your musallas, right? Be ready to cooperate with the volunteers. If the masjid is full, don't hesitate to wait outside, stand apart even outside in the parking lots and stuff like that. These are the things that'll get us fined and that'll get the masjid closed. It'll bring the masjid to a closure again, right? So we don't want this to happen, of course, so be mindful of this, please. And we pray that Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us and help us to bring the masjid open at 100%, inshallah. Jazakumullah. So right now, inshallah, adhan will go for dhuhr namaz. We'll pray our sunnah, and after the sunnah, the adhan and the khutbah will start for Jummah. Jazakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillah alladhi khalaqa al-ardha was-samawat. الحمد لله الذي يبتلي من يشاء من عباده وهو يكشف الكربات، فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاضدت الخطوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 12 جمعة فارقتم مثل هذا المجلس العظيم، فلله الحمد رب العالمين. وأبشروا بالفضل الوارد في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، فمن كان مواظبا على الجمع والجماعات فقد ثبت أجره إن شاء الله، وكتبت له صلواته منفردا كأنما صلاها في المسجد مع الجماعة. وبشارة أخرى لكل من تعلق قلبه ببيوت الله: أبشر بظل الله الوارد في يوم شديد الحر تدنو فيه الشمس من الخلائق. أخرج البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. وفي رواية: ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. نعم، هذه القلوب الحية تتنعم في الدنيا براحة البال والأنس بالله،
وتتنعم في الآخرة بالأمن والنعيم المقيم. كيف لا وقد أثنى الله تعالى على أهل المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآية. جاءوا إلى المساجد ها قد عدتم لبيوت الله. ولعل البعض قد تعود لما كان في بيته على أن يصلي متى شاء، حيث لا يرتبط بجماعة أو أنه يرتبط ببعض أهل بيته يصلون متى شاءوا. أما وقد عدنا إلى المساجد وقد أصبحنا مرتبطين بوقت واحد لأهل المسجد جميعا، وهو 10 دقائق من بعد الأذان. فحري بكل واحد منا أن يبادر إلى المسجد قبل سماع الأذان أو فور سماع الأذان حتى لا تفوته الجماعة أو شيء منها. وليشتغل الواحد منا تلك الدقائق النفيسة بالذكر والدعاء. أخرج أبو داود والترمذي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وتذكر أن الله تعالى امتدح الأنبياء فقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ما أحوجنا في كل وقت للتوبة والرجوع إلى الله تعالى، أو يزداد هذا الأمر تأكيدا في أزمنة البلاء. والغفلة عن التوبة في مثل هذا الوقت من علامات قسوة القلب ومن أسباب وقوع العذاب على الأمم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله بالتوبة والرجوع إلى الله والأوبة. بادر بالتوبة من هفواتك قبل فواتك، فالمنايا بالنفوس فواتك. عقلك يحثك على التوبة وهواك يمنع والحرب بينهما. فلو جهزت جيش عزم فر العدو. فاللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا برعايتك وأن تدفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل للصلاة عليه في هذا اليوم والإكثار منها مزية على غيره من الأيام. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.
واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم سلمنا عن الناس وسلم الناس عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اب اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں. انشاءاللہ والنٹیئر آپ کو بلائیں گے، اس وقت اٹھ کر جائے اور سیدھے باہر آہستہ سے نکل کر گھر تشریف لے جائے، گھر جا کے سنت ادا کریں.